السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا مگر ہو وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم ہے۔ یہ آیت مبارکہ فضیلت کے اعتبار سے پورے قرآن مجید کے اندر سب سے افضل آیت ہے، صورتوں کے اعتبار سے نہیں، آیتوں کے اعتبار سے سب سے افضل آیت یہ ہے، اور سب سے بڑی آیت فضیلت کے اعتبار سے یہ ہے۔ ویسے کلمات کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے وہ قرض والی آیت ہے جس کو آیت المداینہ کہتے ہیں، وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر آتی ہے، وہ سب سے بڑی آیت ہے، لمبی آیت ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت مبارکہ وہ یہی ہے۔ اس آیت کے اندر کیا کمالات ہیں، اس آیت کے اندر اللہ کی کیا صفات ہیں، اس آیت کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بیان کیا، یہ میرے جیسا کم علم اس آیت مبارکہ کو کھول نہیں سکتا۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کی تفسیر پر علماء نے کتابیں لکھی، اس کے ایک ایک کلمے کی اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی گہرائی رکھی ہے کہ جیسے گہرا سمندر ہوتا ہے۔ ہم اس آیت مبارکہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک ہے اس آیت مبارکہ کی فضیلت، اور فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کیا بتائی ہے اور اس کو کس کس موقع پر پڑھنے کے بارے میں بتایا ہے۔ دوسرا، اس آیت مبارکہ سے اس کے کلمات کی وضاحت اور اس سے اخذ ہونے والے عقائد ہیں۔ تو ہم آج کچھ حصہ اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابی بن کعب، جن کی کنیت ابو المنذر تھی، ان سے کہا کہ پورے قرآن مجید کی افضل ترین آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ تجھے تیرا علم مبارک ہو، پورے قرآن مجید کی افضل ترین آیت وہ یہی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک ذمہ داری لگائی۔ یہ مال جو تھا یہ صدقۃ الفطر تھا۔ صدقۃ الفطر، اس کے مسئلہ ہم رمضان المبارک میں بیان کر چکے ہیں کہ جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں۔ یہ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کیا جاتا ہے، لیکن اگر بیت المال کا نظام ہو تو پھر بیت المال اس کو آخری دنوں سے پہلے بھی جمع کر سکتا ہے۔ مثلا یہ اعلان کیا جائے کہ بیت المال اس کو تقسیم کرے گا تو لوگ اس کو آخری عشرے کے اندر جمع کروانا شروع کر دیں۔ اگر بیت المال کا ایسا نظام ہو تو پھر پہلے بھی دیا جا سکتا۔ اگر ہر بندے نے خود اپنے طور پر فقیر کو دینا ہو تو پھر اسے عین موقع پر ہی دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ بیت المال کو دیتے ہیں تو آپ فقیر کو نہیں دیتے، بلکہ آپ بیت المال کو اپنا وکیل بناتے ہیں۔ جس طرح آپ کسی کو چیز پکڑاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ موقع پر خرچ کر دینا، تو آپ نے ابھی خرچ نہیں کی بلکہ آپ نے اپنے وکیل کے سپرد کی ہے۔ خرچ وہ اسی وقت ہوگی جب موقع آئے گا۔ تو فطرانہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ دینا آخری دن میں ہی چاہیے، یا عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اس کا وقت ہی آخری روزہ یا ایک روزہ پہلے، جس طرح کہ بخاری کے اندر
ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صراحت ہے۔ بہت دن پہلے دے دینا یہ درست نہیں ہوتا، ہاں بیت المال کو سپرد کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہماری طرف سے یہ پکڑ لیں، جب موقع آئے تو یہ ادا کر دیں۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقۃ الفطر جمع ہونا شروع ہوا، اور صدقۃ الفطر جنس میں دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کوئی کھجور دیتا تھا، کوئی گندم دیتا تھا، کوئی جو دیتا تھا، کوئی منقع، کوئی میوہ، جس کی جو میسر ہوتا وہ چیز دیتا، کوئی پنیر دیتا، کھانے کا ڈھیر لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، حفاظت کرتے رہے۔ رات کا ایک حصہ بیت گیا، اچانک ایک جانب ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے کپڑا بچھایا اور اس کے اندر تھوڑا سا غلہ ڈال رہا ہے۔ اسے پکڑ لیا کہ کدھر لے کر جا رہے ہو؟ یہ بیت المال ہے، تم چوری کر رہے ہو۔ کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب آدمی، بھوکے تھے، مجبور تھا، اس لیے ایسے کیا۔ مومن اور مسلمان بڑا نرم دل ہوتا ہے، ترس آ گیا، اسے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ، چلا گیا۔ رات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بنا تیرے چور کا؟ ابو ہریرہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے دی گئی۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے ایسے ہوا اور اس نے ایسے ایسے میرے سے کہا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا تو دنیا ادھر تو ہو سکتی ہے لیکن بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ اچھا اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو وہ ضرور آئے گا۔ پہلے سے زیادہ چوکس ہو گئے، پھر پہرا دیا رات بھر۔ رات کا ایک حصہ جب بیت گیا وہ پھر آیا، پھر اس نے چپکے سے وہی کام کرنا چاہا، پھر ابو ہریرہ نے پکڑ لیا۔ کہا کہ تجھے کل بھی چھوڑا؟ کہا کہ دیکھو چھوٹے بچے، جس طرح بھی اس نے منت سماجت کی۔ ابو ہریرہ کو پھر جذبات غالب آ گئے اور کہا جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا ابو ہریرہ کیا بنا تیرے چور کا؟ اللہ کے رسول ایسے ایسے آیا اور ایسے ایسے ہوا۔ فرمایا پھر آئے گا۔ اب ابو ہریرہ نے کہا کہ آج تو اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، بس بڑی ہو گئی۔ اگلا دن جب ہوا، رات کا حصہ بیتا، وہ پھر آیا، پھر اس نے وہی کام کیا۔ ابو ہریرہ نے اب پکڑ لیا، اس سے کہا کہ یہ وہ، اس نے کہا نہ بچے، لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تجھے میں اللہ کے رسول کے پاس پیش کروں ہی کروں، آج نہیں تو بچتا میرے سے۔ اس نے کہا کہ دیکھ میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر وہ تو کر لے گا پھر تجھے ضرورت نہیں ہے اس پیرے کی، پھر تیری حفاظت، تیری چیز کی حفاظت اللہ کرے گا۔ ابو ہریرہ جیسا علم کا حریص آدمی کہ جو علم کی خاطر مسجد کے اندر ہی بھوک کاٹتا رہتا، پیاس کاٹتا رہتا، اتنا نہ کرتا کہ منڈی میں جا کے ایک ٹوکری اٹھا کے تھوڑی سی دور چھوڑا اور تھوڑے سے پیسے کما کے پیٹ میں کوئی چیز ڈال۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں باہر مزدوری کرنے جاؤں اور پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے موتی بکھیرے اور میرے سے وہ چھوٹ جائے۔ کیسا انسان تھا ابو ہریرہ جیسا علم کا حریص۔ انہوں نے کہا چل بتا، کیا بتاتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آیت الکرسی پڑھ کے نا پھونک لیا کر، آیت الکرسی پڑھ دیا کر، آیت الکرسی پڑھ دیا کر، تیری چیز کی حفاظت اللہ کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بنا؟ کہا اللہ کے رسول رات تو عجیب ماجرا ہوا، ایسے ایسے ہوا اور آخر پر مجھے وہ یہ بتا کر گیا۔ آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، اس نے تیرے سے سچ کہا ہے حالانکہ وہ پرلے درجے کا جھوٹا آدمی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ جس کا ہمارے درس سے ابھی کوئی تعلق نہیں لیکن حدیث کے ساتھ تعلق ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بات کسی سے بھی ملے لے لینی چاہیے، لیکن اچھی بات کہتے کس کو ہیں؟ یہ لوگ آدھا استدلال بیان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شیطان کی بات نہیں لی،
اس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، جب تک آپ نے تصدیق نہیں کی ابو ہریرہ نے اس کی بات لی نہیں۔ لہٰذا یہ کہنا جی شیطان بھی اچھی بات کرے تو لے لینی چاہیے، بھئی اچھی بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اچھی بات صرف وہ ہے جو حدیث کے مطابق ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کر دے، جس کو اللہ کی کتاب پاس کر دے، وہ اچھی بات ہے۔ یہ بات آدھی سی پکڑ کے لوگ اتنے جاہلوں کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں، اتنے گمراہوں کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ دو باتیں ٹھیک کر کے تیسری بات کے اندر ایسی ڈنڈی مار دیں کہ آپ کا عقیدہ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی صورت کے اندر یہاں سے یہ استدلال نہیں بنتا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اس بات کی کہ ابو ہریرہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اور میں جن دنوں یہ پتہ نہیں واللہ عالم میں یہ بیان کیے دیتا ہوں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن صرف میں نے ایک بات سنی اور میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں جن دنوں پشاور علم حاصل کرتا تھا ان دنوں ایک دن میں فجر کے بعد بس ایک معمول تھا کہ میں سیر کے بہانے تھوڑا قرآن پڑھتے نا میں نکل جاتا دور تک، تو ایک نا میں نے دیکھا ایک جگہ پر جب میں گیا تو وہ کماد تھا اور اس میں ایک بوڑھا بابا جی کھڑے تھے جو پختون تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، پشتوں میں بات چیت شروع ہو گئی، مجھے کہتے کدھر سے آئے بیٹا؟ میں نے کہا میں اس درس میں پڑھتا ہوں۔ پھر اس نے میرے ہاتھ میں قرآن تھا، وہ میرے سے محبت کے ساتھ باتیں کرنے لگ پڑا، کرتے کرتے وہ بہت پیچھے چلا گیا۔ وہ کہتا کہ میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ کہتا ہم یہیں کے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں۔ پھر وہ بتانے لگ پڑا یہاں پر پاکستان بہت اس کی عمر تھی، یہاں پر پہلے ہندو ہوتے تھے، یہاں سکھوں کی بستیاں تھیں، وہ یوں بتانے لگ پڑا۔ بتاتے بتاتے اس نے ایک عجیب بات بتائی، اس نے کہا کہ ہمارے ادھر ایک سکھ ہوتا تھا، وہ اس نے لمبا واقعہ سنایا، میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر کے گرد بہت چور کوشش کرتے تھے کہ اس کو لوٹے، لیکن وہ کوئی اس کو کر نہیں سکتا تھا، اس کے گھر کے اندر کوئی داخل نہیں ہو پاتا تھا۔ یہ میں خلاصتاً آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ لوگوں نے بالآخر باتیں پھیلی جاتی ہیں نا کہ چوروں کے ذریعے بندوں تک بھی باتیں آ جاتی ہیں کہ یار یہ جو گھر ہے نا اس کے گھر میں ہمارے سے چوری نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سردار سے پوچھا کہ سردار جی کیا وجہ ہے تمہارے گھر پہ، کیا معاملہ ہے کہ اس طرح کئی دفعہ چور آئے اور کچھ نہیں بگاڑ سکے تمہارے، جبکہ گاؤں کے ہر گھر کا وہ نقصان کر گئے، مسلمانوں کے گھر کا نقصان کر گئے تمہارے۔ اس سے کہا کہ میں آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دوں، میں اپنے گھر پہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ میں نے ایک سکھ کا واقعہ سنا جو دلیل نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آیت مبارکہ اور قرآن ایسی کلام ہے غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے نا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس آیت کی ابھی میں نے 2 حدیثیں صرف اس کے بارے میں سنائی ہیں، اس پر مزید احادیث، اور ابھی ہم نے اس آیت کو شروع نہیں کیا کیونکہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر گہرائی ہے۔ الحی، القیوم، اس کے ایک ایک کلمے کے اندر بہت کچھ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس پر ہم آئندہ دروس کے اندر اس کی وضاحت کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری شرح صدر کر دے کہ اس کی کتاب کا صحیح معنی ہم بیان کر سکیں اور سمجھ اور سمجھا سکیں۔